من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وَلَسَوْفَ يُعْطَى صدق اللہ العلی العظیم وقال فی مقام آخر الذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے عظمت و افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، آپ کا ایک لقب صدیق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق فی الدنیا والآخرہ، ابو بکر اللہ نے تجھے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی آگ، ہر طرح کی برائی سے بچایا ہوا ہے۔ اور آپ کا ایک لقب ہے صدیق، سچا۔ قرآن کریم برہان رشید سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے، صاحب سے، صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت اللہ عز و جل نے قرآن کریم برہان رشید پارہ نمبر 23 سورہ الزمر میں اس کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ لائی اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ اس تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور صدیق جو آپ کا لقب ہے سچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، ابن عساکر میں ہے تاریخ دمشق میں، کہ یہ جو ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، یہ صدیق انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے ابو بکر کو صدیق کا لقب خود عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایمان کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے نمبر اسلام قبول کیا، کوئی کہتا ہے دوسرے نمبر، کوئی کہتا ہے تیسرے نمبر، کوئی کہتا ہے چوتھے نمبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک تطبیق دی، ملایا اور کہا کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں سے حضرت سیدنا زید بن حارث، اور آزاد مردوں میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اور بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہی سوال جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، ابو بکر کا ایمان کتنا ہے اور کب سے ہے
آپ نے ارشاد فرمایا الملفوظات میں بھی ہے، اور علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے سینکڑوں برس بعد آپ کے 8 ساتھیوں سمیت آپ کو اپنی حدیثوں کا درس ارشاد کروایا۔ یہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ الواقیت والجواہر میں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں نقل کرتے ہیں، ایک دن سرکار بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر اتذکر یوم یومن، ابو بکر تجھے اس دن والا دن یاد ہے؟ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے، آقا نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ ابو بکر وہ دن تمہیں یاد ہے؟ صحابہ کے ذہن میں سوال آئی کہ کون سا دن؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ فوراً بولے آقا مجھے وہ دن یاد ہے۔ کون سا دن؟ سورہ اعراف میں ہے، جب اللہ عز و جل نے عالم ارواح میں روح کو اکٹھا کیا اور سب کو اللہ عز و جل نے پوچھا، سب سے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی پتا تھا کہ آقا سوال کس دن کے بارے میں کر رہے ہیں۔ آقا نے جب یہ پوچھا تو حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا مجھے پتا نہیں، بلکہ عرض کی آقا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس دن سب سے پہلے بلا جس نے کہا تھا وہ آپ تھے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میرے بعد سب سے پہلے رب کے اس سوال کا جب جواب دیا ہے وہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کا ایمان اتنا پرانا، اور آپ کے ایمان کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، آپ کہتے ہیں لو وزنا ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے بے ایمان اہل الارض، ایمان اہل الارض، تمام روئے زمین کے مومنوں کے ایمان کے ساتھ ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے تو آقا نے ارشاد فرمایا سب سے وزنی ایمان میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اتنا پرانا ایمان اور اتنا مضبوط ایمان۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو اپنی جگہ، قرآن میں تقریباً 17 مقامات پر واضح طور پر اللہ عز و جل نے آپ کا واضح طور پر آپ کا ذکر کر کے آپ کی طرف اشارہ کر کے اللہ پاک نے آپ کی شان و عظمت بیان فرمائی۔ اور بزرگوں نے فرمایا مفسرین نے کہ قرآن کریم میں انبیاء کی شان کے بعد، رسولوں کی شان کے بعد سب سے زیادہ آیات جس ہستی کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ جن کے بارے میں قرآن کی آیات، جن کے فضائل، جن کے مناقب، جن کی عظمت اور شان کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں جس کے بارے میں نازل کی ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا تو ابن عساکر میں ہے، اور تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن کریم کی تقریباً 300 آیات، قرآن کی تقریباً 300 آیات اللہ پاک نے حضرت علی کی شان میں نازل فرمائی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ آیات کسی کی شان میں انبیاء کے بعد اگر نازل ہوئی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ جماعت صحابہ میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد تقریباً 1,08,000 اور کچھ کہتے ہیں 1,24,000، مختلف روایات بیان کی جاتی ہے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد تھی۔ آپ واحد جماعت صحابہ میں صحابی ہیں جن کی صحابیت کا اعلان اللہ پاک نے اپنے قرآن میں فرمایا۔ پورے صحابہ میں ایک واحد آپ ہیں، فَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے دو میں سے دوسرا اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر،
ان اللہ معنا، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ اسی لیے مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، صدیق اکبر کی صحابیت کا کوئی بندہ اگر انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آقا نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے 360 خصلتیں، 360 اچھی عادتیں، 360 نیکیاں، 360 کمالات ایسے رکھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی میں ہو تو اس ایک کے صدقے ہی اللہ پاک اس بندے کو جنت عطا فرما دے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بات جب آپ نے سنی تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، آپ کے دل میں ایک تمنا جاگی، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا ان میں سے کوئی عادت مجھ میں بھی ہے، 360 میں سے کوئی کمال مجھ میں بھی ہے، کوئی خصلت کوئی خاصیت مجھ میں بھی ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر کسی کو 360 میں سے ایک ملے تو وہ جنتی، اللہ عز و جل نے تجھے ایک نہیں، دو نہیں، 10 یا 100 نہیں، اللہ عز و جل نے وہ ساری خصلتیں تجھ اکیلے کو عطا فرمائی، وہ ساری خصلتیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پارہ نمبر 30 سورہ واللیل کی آیت نمبر 21 میں نے پڑھی، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اس سے متصل اگلی سورت ہے سورہ دہا، جس میں اللہ عز و جل اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ جو سورہ لیل ہے اور اس کے فوراً بعد سورہ دہا ہے، ان دونوں کو اللہ عز و جل نے قرآن میں اکٹھے کیوں رکھوایا؟ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، یہ دونوں اکٹھی کیوں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، سورہ واللیل میں اللہ نے شان صدیق اکبر بیان کی ہے، اور سورہ دہا میں اللہ پاک نے شان سیدنا محمد مصطفیٰ بیان فرمائی ہے، اور دونوں کو اکٹھے اس لیے رکھا ہے کہ جس طرح یہ دونوں جدا نہیں، اسی طرح محمد اور صدیق اکبر آپس میں جدا نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو سرکار سے تعلق تھا، جو سرکار کے ساتھ آپ کا کنیکشن تھا، جو سرکار کے ساتھ آپ کو نسبت تھی، وہ صحابہ میں سے کسی کو بھی نہ تھی۔ صرف بخاری شریف میں آپ کی 20 شانیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو امت میں سے کسی کو اللہ نے عطا ہی نہیں فرمایا۔ اور اگر کتب احادیث کے ذخیرے کو اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت ابن عباس تفسیر طبرانی نے المعجم میں نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 18 شانیں اللہ پاک نے علی کو ایسی دی ہیں جو امت میں سے اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ ان سے اوپر والا نمبر آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 شانیں ایسی ہیں کہ جو اللہ پاک نے امت میں کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ ان سے اوپر نمبر آتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے 40 شانیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو امت میں سے کسی کو اور کو عطا فرمائی نہیں۔ اور ان سے اوپر نمبر آتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ کتب احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو 80 سے زائد شانیں آپ کی ایسی ہیں، 80 سے زائد عظمتیں آپ کی ایسی ہیں جو اللہ نے پوری مخلوق میں انبیاء اور رسولوں کے بعد کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی، کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو تعلق تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں
10 صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. 10 صحابہ اکرام کے نام لیے اور فرمایا کہ ان سب کو اللہ پاک نے جنت عطا فرمائی. ان سب کو اللہ پاک نے جنت عطا، دنیا میں ہی جنت کی بشارت. ایک ہی مجلس میں یہ 10 صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی ایک ہی مجلس میں آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کو اللہ نے جنت عطا فرمائی. ان 10 میں سے 5 حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 جو صحابہ اکرام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اگر کلمہ پڑھا ہے اسلام کا سرکار کا تو صدیق اکبر کی دعوت پر پڑھا. اور آقا نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکات شریف میں ہے من سن فی الاسلام سنت حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. دین میں کوئی بندہ کام کرے، ایسی سنت ایسا طریقہ جاری کرے، جو بندہ اس پر عمل کرے گا اس کو بھی ثواب، اور اس کی وجہ سے اس کے کہنے پر اس پر کوئی عمل کرے گا تو جتنا اس کو ثواب عطا کیا جائے گا اتنا اس سنت کو جاری کرنے والے کو اللہ ثواب عطا. اور قیامت تک سب سے پہلے کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، قیامت تک جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھیں گے اللہ پاک سب کے اسلام کا ثواب حضرت صدیق اکبر کو بھی عطا فرمائے گا. کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کیا، طریقہ جاری کیا. آپ کے بعد حضرت علی نے بھی اسلام قبول کیا، آپ کے بعد حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر حضرات نے بھی اسلام قبول کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام ان کو جو علیحدہ علیحدہ مقام فضیلت ثواب ملا ہے، جو آپ نمازیں پڑھیں گے، صحابہ نے جو کلمے پڑھے، نمازیں پڑھی، حج کیے، جہاد کیے، جہاں ثواب انہیں زکات کا ملے گا، جہاد کا ملے گا، حج کا ملے گا، ان سب کی نیکیوں کے برابر اللہ پاک اکیلے ثواب سیدنا صدیق اکبر کو عطا ہوگا. اتنا بڑا مقام ہے. اور ان 10 صحابہ میں سے 5 جو ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے. صرف میں ان میں سے حضرت عثمان غنی کی بات کروں گا. وہ بندے جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر کلمہ پڑھا، ان میں سے صرف حضرت عثمان غنی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 12 سے 15 مرتبہ سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا میرے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کو اللہ نے نبوت عطا کرنی ہوتی تو میرا عمر اس نبوت کے منصب کے لیے فائز کیا جاتا. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زبان سے رائے دیتے تو ان کی رائے، ان کے مشورے کے موافق اللہ عز و جل قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا، بلکہ آپ کی جب شہادت ہوئی تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، سرکار کے چچا کے بیٹے، حبر الامہ، امت کا عالم، جس کے بارے میں آقا نے دعا کی اللہ عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. عبداللہ ابن عباس جنہوں نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو دیکھا، 2 مرتبہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، سرکار کے چچا کے بیٹے کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک آپ کی وفات کے بعد رکھا ہوا تھا، سمجھے چارپائی پر پڑا ہوا تھا، آپ کی میت مبارکہ وہاں پر پڑی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بندہ بڑا رو رہا تھا اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کر رہا تھا. مولا جب قیامت کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، جب تیری بارگاہ میں میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے، مولا جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، مولا مجھے ایسی نیکیاں عطا فرما، ایسے اعمال عطا فرما جیسے اعمال تو نے عمر کو عطا فرمائے. مجھے اس جیسا بنا کر، اس جیسی نیکیاں عطا کر کے مولا مجھے قیامت کے دن اٹھانا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بندہ بڑا رو رہا تھا، میں نے اس بندے کو روتے ہوئے دیکھا، پریشان دیکھا، اس کو غم بڑا تھا. کہتے ہیں جب میں
تو میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی دعائیں کرتے ہیں کہ مولا مجھے عمر جیسے اعمال عطا فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت جن کی رائے کے موافق قرآن اترے، جو مراد رسول، جن کے بارے میں پوری امت میں، پوری کائنات میں پہلا بندہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصتاً کا لفظ استعمال کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا خاص طور پر عمر کے ذریعے عمر کو ایمان عطا فرما اور عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آپ سسر بھی لگتے ہیں، آپ کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، توجہ ہے نا سب کی؟ یہ عقائد کی میں اس کے بعد کچھ ایک دو باتیں عرض کروں گا عقیدے کے حوالے سے۔ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے آپ بیت اللہ شریف کے پردے کے ساتھ لپٹ گئے اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے اور کہنے لگے۔ کنز العمال شریف میں علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، جلد 13، اور حضرت علی متقی ہندی صاحب کنز العمال یہ ہندوستان کا وہ شخص ہمارے بر صغیر پاک ہند کا جس نے عبد الوہاب متقی سے حدیث پڑھی ہے، اور جس کے شاگردوں میں سے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کے استاد کا یہ مقام عبد الوہاب متقی کا، کہتے ہیں مقام جیرانہ میں عمرہ شریف کا احرام باندھنے کے لیے میں مقام جیرانہ، جس کو بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں، آپ لوگوں نے وہ جگہ دیکھی ہوگی، کہتے ہیں وہاں پر میں عمرہ شریف کا احرام باندھنے کے لیے گیا، صرف ایک رات میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کا 100 مرتبہ مجھے جلوہ عطا فرمایا۔ حضرت علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کنز العمال شریف میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے جب طواف ختم ہوا، بیت اللہ کے جو ہے وہ پردے کے ساتھ لپٹ گئے، رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے، مولا مجھے معاف کر دے، مجھ پر فضل کر دے، تمنا کرنے لگے، کہنے لگے کاش میں بنو عدی میں سے نہ ہوتا، کاش میں خطاب کا بیٹا نہ ہوتا، کاش میں اتنے بڑے قبیلے کا نہ ہوتا، کاش میں جو قریش کا سفیر نہ ہوتا، کاش مجھے اتنی زیادہ عزت و منزلتیں نہ ملتی، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو غیر سے آواز آئی، عمر اگر تو چاہتا ہے، اگر تیری یہ تمنا کہ تو اتنے بڑے قبیلے کا سردار نہ ہوتا، تو اتنے بڑے منصب پر فائز نہ ہوتا، تو بنی عدی میں سے نہ ہوتا، تجھے اتنی شانیں نہ ملتی، اب عمر بتا تو کیا بننا چاہتا، تیری کیا خواہش ہے، تو کیا بننا چاہتا، تیری کیا تمنا، اور اگر تجھے کچھ بنانا چاہا جائے ابھی تو کیا بننا چاہے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کی مولا کچھ نہ بناتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی بنا دیتا۔ تو سرکار نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں صحابہ کو جمع کر کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک بات یاد رکھنا، تم یہ جو ابو بکر ہے نا، تم نمازیں سے زیادہ پڑھتے ہوں گے، عمرے سے زیادہ تسبیحات و تحلیلات تمہارے معاملات زیادہ ہوں گے، ابو بکر نماز روزوں کی وجہ سے تم سے آگے نہیں گیا، ابو بکر اس راز، اس حقیقت، اس معرفت کی وجہ سے تم سے آگے گیا ہے جو اللہ پاک نے اس کے سینے میں رکھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے ساتھ جو سرکار کی محبت تھی وہ اس قدر تھی کہ سرکار نے حضرت صدیق اکبر کی محبت کو اللہ کی محبت کے ساتھ اس پلڑے میں تولا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں 3 جگہوں پر حدیث کو نقل کیا گیا، یہ جو حدیث مبارکہ میں بیان کرنے لگا ہوں، مسلم شریف میں 3 جگہوں پر، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، یہ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ نے بھی روایت کی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، اور بہت سے صحابہ اکرام نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی، اور علامہ سیوطی نے کہا کہ یہ حدیث مبارکہ متواتر ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی ہستیاں یہ غلط بیانی کر رہی ہیں، اور سیوطی خود وہ اس مقام کا بندہ ہے کہ آپ نے خود اپنی زبان سے اپنی کتاب، اپنی قلم سے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں وہ بندہ ہوں کہ سرکار نے مجھے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو میں بھی بیان کرنے لگا ہوں،
متواتر ہے. کون سی حدیث؟ آقا نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اللہ کے علاوہ اگر میں نے تنہائی کا کسی کو یار بنانا ہوتا، تنہائی کا کسی کو ساتھی بنانا ہوتا، کسی اور کو نہ بناتا، میں اپنے ابو بکر کو ساتھی بناتا. تو یہاں سے مفسرین، شارحین، علماء امت نے یہ بات اخذ کی لوگوں، صدیق اکبر کا مقام اتنا بلند کہ آقا نے آپ کی محبت کو رب کی محبت کے ساتھ تولا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی کو تنہائی کا اپنا خلیل نہیں بناتے. سرکار نے خود ارشاد فرمایا میں تنہائی میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ، لوگ ہم میں سے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ میں جنت الفردوس عطا فرما، کرتے ہیں جنت المأوى عطا فرما، کرتے ہیں وہ. ہم دعائیں کرتے ہیں مولا ہمیں جنت میں یہ عطا فرما، جنت میں وہ عطا فرما، ہمیں جنت عطا فرما، سرکار کا پڑوس عطا فرما. آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو وہ واحد بندہ ہے جنت کی 8 دروازوں سے تجھے آواز آئے گی اللہ ابو بکر کو ہمیں عطا فرما. اور آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرے ساتھ تو جنت میں میرے درجے میں ہوگا. ان ساری باتوں کو لے کر مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سندھ کے ایک بزرگ گزرے تھے، آپ نے اپنی کتاب الطریقۃ الاحمدیہ میں یہ بات نقل کی اور کہا کہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آقا کی 800 احادیث موجود ہیں، اور ان میں سے بیشتر احادیث ایسی ہیں جو آپ کی افضلیت پر دلیل ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 500 سے زائد اقوال، 500 سے زائد اقوال قول ایسے ہیں کہ اگر سرکار کی حدیثیں نہ بھی لی جائیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ بھی لیا جائے، قرآن کی آیتوں کو اوپر رکھا جائے، تو آپ کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے اقوال ہی کافی ہیں، آپ کے اقوال ہی کافی ہیں. تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ بلکہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، میں کتابوں کے نام لوں، بزرگوں کے نام لوں تو کام لمبا ہو جائے گا. تمام صحابہ کا، تمام اہل بیت کا، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، امت کے تمام صوفیاء بشمول حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں شان ابو بکر اور افضلیت صدیق اکبر میں سب سے زیادہ اگر اقوال ملتے ہیں، سب سے زیادہ حکم ملتے ہیں، سب سے زیادہ ارشادات ملتے ہیں، اور سب سے زیادہ افضلیت صدیق اکبر کے بارے میں اگر کسی نے سختی کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے بابا حضرت علی رضی اللہ عنہ. فقہ کے چاروں امام میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب کا متفقہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے بڑا، سب سے عزت کا جو تاج عطا فرمایا ہے افضلیت کا، وہ اللہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. آپ نے وہاں پر بھی اس بات کو لکھا کہ وَمِنْهُمْ، صحابہ کا ذکر کیا اور لکھا کہ ان میں سے ابو بکر ہے. ابو بکر کون؟ کہا کہ اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ اس کتاب میں اور فتاوی مہریہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے افضل انبیاء اور رسولوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے تو صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت علی سے پوچھا، بخاری شریف میں ہے، آپ نے پوچھا کہ حضرت علی سے کہ نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد سب سے افضل رتبہ کس کا ہے؟ تو آپ نے فوراً حضرت علی نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا مقام عطا کیا ہے اللہ نے تو ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. فقہ کے چاروں امام، حدیث کے امام،
اور متکلمین کے امام، تین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، افضلیت عطا کی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ اور یہ صرف میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں بلکہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ تو بالخصوص یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، گھروں میں ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں سن رہی ہیں، میں سب سے یہ کہوں گا کہ ایرے گہرے کی بات مت سنیں۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا۔ ہم نے وہ بات ماننی ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، ہم نے وہ بات کرنی ہے جو سرکار کی حدیثیں کہتی ہیں، ہم نے وہ کام کرنا ہے، وہ عقیدہ رکھنا ہے جو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ، جو امت کے ائمہ کا عقیدہ ہے، جو امت کے بڑوں کا صوفیاء کا عقیدہ ہے۔ سب کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ میں سے اور بالخصوص تمام مخلوقات میں سے انبیاء کے بعد جس کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ آخری بات عرض کروں، حضرت فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ احادیث اگر کسی کی شان میں سرکار کی ملتی ہیں، فضیلت میں ملتی ہیں تو وہ حضرت علی ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یاد رکھیے گا فضیلت میں اور افضلیت میں فرق ہے۔ فضیلت سارے صحابہ کی ہے، افضلیت اللہ پاک نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ فضیلت اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور اسی کے بارے میں اور اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ صحیح رکھنے اور صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔